اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، تین ایسے وقت ہے، تین ایسی جگہ ہے جہاں پر اگر کوئی بھی دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں کرتا بلکہ وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے اذان کا جواب دینا، یعنی جب اذان ہو رہی ہو تو اس کا جواب دینا اور دعا کرنا، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان کے آخر میں دعا کرنا، اس وقت دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور جمعے کے خطبے کے درمیان جب خطبے کا ایک حصہ عالم پڑھے اور درمیان میں بیٹھ جائے تو اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تیسرا، جب جہاد ہو رہا ہو، جہاد کے دوران کوئی بھی دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں کرتا بلکہ وہ قبول ہو جاتی ہے۔ دوستو، آج اذان کا احترام کرنا اور اذان کا جواب دینا، اس کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ قیامت کے دن جو لوگ اذان خاموشی سے سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں، قیامت کے دن وہ لوگ عرش عظیم کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوں گے۔ اذان کی اتنی فضیلت ہے دوستو کہ موت کے وقت زکندن اس پہ آسان ہو جاتی ہے، قبر میں ڈر اس کا دور ہو جاتا ہے، اور اذان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے جو بھی ڈر ہوتا ہے قبر میں وہ اللہ تعالیٰ دور فرماتے ہیں۔ دوستو، اذان کا جواب آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، لیکن اس کے اتنے فضائل ہیں۔ اگر کسی بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ اذان کا جواب دینا کتنی فضیلت ہے تو وہ کبھی بھی اذان کے جواب سے قاصر نہیں رہے گا بلکہ ہر وقت چاہے اس کا کوئی بھی کام ہو وہ چھوڑ کر اذان کا جواب دینے لگے گا۔ دوستو، یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کی تلاوت کر رہے ہو اور اذان ہو رہی ہو تو اس تلاوت کو اسی جگہ پر رکوا دو اور اذان کا جواب دو اور اس کے بعد اپنی تلاوت کو جاری رکھو۔ دوستو، مؤذن جب اللہ اکبر کہے تو اس کا جواب یہی ہے، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس کا بھی یہی جواب ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس کا بھی یہی جواب ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ۔ دوستو، کہتے ہیں کہ نماز کی طرف آ جاؤ، تو اگر آپ کہیں گے کہ حی علی الصلاۃ تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ نماز کی طرف آ جاؤ، بلکہ اس کا جواب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی ہر خیر کی کام اللہ تعالیٰ کی ہی مدد سے ہوتی ہے۔ اور جب حی علی الفلاح کہے تو آپ اس کے جواب میں کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کے بعد اللہ اکبر، تو اس کا جواب ہے اللہ اکبر، پھر آخر میں لا الہ الا اللہ، تو دوستو اس کا بھی جواب یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے نام کا احترام کرنا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا یعنی اذان کا احترام کرنا، اللہ کے کلام کا احترام کرنا، اس شخص کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ دوستو، فرماتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی جب فوت ہوئے تو خواب میں کسی بزرگ نے اسے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بڑا مقام جنت میں عطا کیا تھا۔ تو محمود غزنوی سے اس شخص نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس عمل کے بدلے اتنی بڑی جنت دی؟ تو محمود غزنوی نے جواب میں کہا کہ ایک ایسا عمل جو کہ بالکل یعنی میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہوگی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عمل کے بدلے اتنی بڑی جنت عطا کی۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ ایک دن
میں اپنے دوست کے ہاں مہمان تھا، رات وہی ٹھہرا۔ جس کمرے میں میرے سونے کا انتظام کیا گیا وہاں پر نیچے قرآن پاک پڑا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ قرآن پاک میرے ساتھ پڑا ہوا ہے، تو میں نے اسے اپنے سر کے ہاں رکھ دیا۔ اس کے بعد میں جب اپنی جگہ پہ سو گیا تو پھر میں نے سوچا کہ قرآن پاک میرے سر کے سامنے یعنی میرے سرانے پر پڑا ہوا ہے اور میں یہاں پہ سویا ہوا ہوں، یہ تو قرآن پاک کی بے ادبی ہو گئی۔ میں نے پورے کمرے میں جہاں بھی قرآن پاک کو رکھا مناسب نہیں سمجھا بلکہ بے ادبی سمجھی۔ اس وجہ سے میں نے قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگایا اور صبح تک نہیں سویا اور بیٹھا رہا۔ صبح کی فجر کی جب اذان ہوئی تو میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لی۔ تو جب میں قبر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب فرشتوں نے مجھ سے سوال پوچھے کہ من ربکم یعنی آپ کا رب کون ہے، وہ ان کے سوالوں کا جواب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے پیش کیا گیا تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کا ایک عمل جو مجھے بہت پسند آیا اس کی وجہ سے تجھے بخش دیتا ہوں کہ تم نے میرے کلام کی عزت کی، میرے نام کی عزت کی، قرآن پاک کی عزت کی، اس وجہ سے میں نے تمہیں بخش دیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات انسانوں کے، مسلمانوں کے ایک چھوٹی سی عمل کو بھی اتنا بڑا یعنی درجہ دے دیتا ہے کہ ہمارے سوچ سے بھی بالاتر ہے۔ اسی لیے دوستو، اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کی قدر کرے، قرآن کی قدر کرے، اذان کا جواب دے۔ اذان کا جواب دینے والے کا زن قدن آسان ہو جاتا ہے، قبر کی سختیاں دور ہو جاتی ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔